صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، تو آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمران کے والد محترم ہیں، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لا چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لائے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کفار آئے، کیونکہ یہ پرروح آدمی تھے، عقل مند، اور ان کا ادب و احترام لوگ کرتے۔ تو آپ کے پاس جب کفار مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، دن بدن ان کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ نہ کچھ فرما رہے ہیں، تو آپ انہیں سمجھائیں کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہوگا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر باز نہ آئے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہوگا۔ تو حضرت حسین یہ سواد کے ساتھ ہیں، یہ حضرت امام حسین نہیں ہیں، حضرت حسین سواد کے ساتھ ہیں، یہ عمران کے والد ہیں۔ آپ نے کفار کی بات مان کر ان کے ساتھ چلے، کفار بھی ساتھ تھے۔ آج ان کی قسمت کا ستارہ جاگنے والا تھا، آج ان کے مقدر میں اسلام لانا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفار کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پر جاتے ہیں تو جتنے بھی کفار آپ کے ساتھ گئے تھے وہ دروازے پر رک جاتے ہیں کہ آپ اندر جائیں اور آپ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، جو ساتھی کفار گئے تھے، جو ان کے قومی بھائی تھے، وہ باہر بیٹھ گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو دیکھ کر اپنے اصحابہ سے فرماتے ہیں جو آپ کے پاس موجود تھے، فرمایا کہ اپنے سردار کو جگہ دو، یہ حضرت حسین آئے ہیں، ان کو جگہ دو، کیونکہ ان کا بڑا ہی ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ کفار مکہ ان کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے، مکہ والے
جو وہ بات کہتے وہ لوگ مانتے۔ تو حضرت حسین جب گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سردار کو جگہ دو، کہ یہ بیٹھنے کی جگہ دو۔ تو صحابہ کرام نے آپ کو بیٹھنے کی جگہ دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو وہاں پر موجود حضرت حسین کے بیٹے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہیں، والد کو دیکھا آئے ہیں، بیٹھے رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی کہ آپ ہمارے خداؤں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو خدا مانتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ باز آ جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین سے پوچھا، سوال کیا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، کتنے خداؤں کو مانتے ہو، کتنے خدا ہیں تمہارے پیش نظر؟ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ ہم 7 خداؤں کو مانتے ہیں جو زمین پر، اور ایک جو آسمان پر ہے اس کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم 7 جو زمین پر ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جو ایک خدا آسمان پر ہے اس کو مانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے حسین یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف ہو، اگر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچے تو تم کس سے دعا کرتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا کہ ہم آسمان والے کو پکارتے ہیں، جو آسمانوں پر خدا ہے اس کو ہم پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال ہلاک ہو جائے، تمہارا مال ضائع ہو جائے، تو پھر تم کس خدا کو پکارتے ہو، کس کے آگے التجا رکھتے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ ہم آسمان والے خدا کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے ہم التجا رکھتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے اے حسین، بڑے افسوس کی بات ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جب تمہیں کوئی ضرر پہنچے، جب تمہارا مال ہلاک ہو، پھر تو تم آسمان والے خدا کو پکارو، اور جب عبادت کی باری آئے، جب عبادت کی بات ہو، تو پھر تم زمین کے جو 7 خدا بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو۔ بڑا افسوس ہے کہ تکلیفیں تو وہ دور کرے، تمہاری پریشانیاں تو وہ دور کرے، تمہارا مال ہلاک ہو جائے تو تم ان کے سامنے التجا رکھو اور وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے۔ تو افسوس کی بات ہے، پریشانیاں وہ دور کرے جو آسمان والا خدا ہے، اور جب عبادت کرو تو زمین والوں کی کرو۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
اسلام قبول کر لیں، عذاب الہی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، یہ دین قبول کر لو۔ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو سنی تو وہ دل میں اترتی گئی، دل بدل گیا، اور پھر نگاہ مصطفیٰ بھی تھی، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ دلوں کو پاک کر دیتی ہیں، تزکیہ نفس فرما دیتے ہیں۔ اب جب نگاہ پڑی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اندر خوشی آ گئی، چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، جو اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر، وہیں پر حضرت حسین کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب والد گیا تو کھڑے نہیں ہوئے، جب والد گئے تو ملے نہیں، اور جب اسلام قبول کیا تو اٹھے اور اٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں، قدموں کے بوسے لے رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی اور مسرت کے آنسو آئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے عرض کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ میری آنکھوں میں آنسو جو آئے ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ کر آئے ہیں کہ جب یہ آیا تھا، جب حضرت حسین آئے تھے تو یہاں پر حضرت عمران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے رہے، میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہی، جب آئے تو ملے تک نہیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فوراً اٹھے اور اٹھ کر اپنے والد کی پیشانی کو چومتے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، قدموں کو چومتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ کتنی محبت ہے حضرت عمران کو اپنے والد پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور اس سے وہ خوش ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کہ اپنے والد کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب اسلام لے آئے تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی کہ میرے والد بھی ایمان لے آئے ہیں، اب ان کا ادب و احترام کرنا لازم ہو چکا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے واپس لوٹے، گھر کو جانے لگے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو، اپنے سردار کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو کفار ساتھ گئے تھی، اور ساتھ اس لیے لے کر گئے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کریں کہ وہ اس مشن سے باز آ جائیں۔ اور جب دہلیز سے باہر قدم رکھا تو وہ قومی بھائی جو کفار بیٹھے تھے باہر انتظار کر رہے تھے کہ وہ گفتگو کر کے واپس آئیں گے تو ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے آپ کے چہرہ کو دیکھا تو چہرے پر انوار الہی کے اثرات نظر آئے، تو فوراً جان گئے کہ حضرت حسین جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، ہمارے دین سے دور ہو گئے ہیں، اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔
تو وہ جان لیا انہوں نے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چپکے سے ان کے پاس سے گزرے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عقبہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ آپ اپنا ایمان لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ہی اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار تھا، یعنی جو قوم جن کو خدا بنائے بیٹھی تھی ان بتوں سے میں زمانہ جاہلیت سے ہی بیزار تھا کہ یہ نہ تو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو میں ان سے بیزاری رکھتا تھا۔ تو بلکہ میں اس عمل کو احمقانہ فعل سمجھتا تھا، یہ احمقوں والا فعل ہے، یہ میں سمجھتا تھا۔ حضرت عمر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کتاب کا علم رکھنے والا جو عالم تھا اس کے پاس گیا، اس سے میں نے پوچھا، دریافت کیا، کچھ دین کی باتیں پوچھیں، اور میں نے کچھ یہ بھی پوچھا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، سب سے بہترین دین کون سا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کے جاننے والے نے مجھے بتایا کہ سب سے افضل جو دین ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کی بات کو سن لیا تو میں اس کی ٹو میں رہا، پھر میں پوچھتا رہا، مجھے یہی پتا چلا کہ افضل دین جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور پھر اس عالم دین نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب بھی تمہیں پتا چلے، جب بھی تمہاری ملاقات اس آخر الزمان نبی سے ہو تو تم اسلام قبول کر لینا، ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ حضرت عمر بن عقبہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف سفر کرتا، مجھے کوئی بھی مقصد نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میں وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ اب اس نے جگہ بھی بتا دی تھی کہ مکہ میں وہ نبی ظاہر ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بار بار مکہ مکرمہ جاتا اور پھر وہاں پر سنتا، مجھے کوئی خبر نہ ملتی، میں واپس آ جاتا۔ پھر جو قافلے جاتے آتے ان سے میں پوچھتا، جب وہ مکہ سے جب واپس آ رہے ہوتے راستے میں بیٹھ جاتا، اسی تمنا لیے ہوئے کہ وہ آخر الزمان نبی کی کوئی خبر ملے تو میں ان کے پاس جاؤں یا اسلام قبول کر لوں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں ان قافلوں والوں سے پوچھتا کہ کوئی نیا واقعہ وہاں پر سنا ہے، کوئی ایسے بندے کا ذکر سنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جس نے کوئی نئی چیز بتائی ہو، کوئی نئے دین کی بات کی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنے جانے والے قافلوں سے میں پوچھتا تو وہ کوئی خبر نہ ملتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قافلہ مکہ سے جب آیا تو اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو خدا زمین پر ہم بنا کر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو جو آسمانوں والا ہے، وہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سنا تو میں نے تیاری شروع کر دی کہ اب میں جاؤں گا۔ حضرت عمر بن
عقبہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان باندھا، مکہ کی طرف سفر کیا، وہاں پہنچا، جہاں پر میں پہلے رکتا تھا وہاں پر اپنا سامان رکھا اور میں نے تلاش شروع کر دی۔ اب پوچھتا رہا، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں تو کہیں ایسا نہ مسئلہ ہو کہ پھنس نہ جائیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا رہا جہاں تک کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا، جب میں پہنچا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، دین کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین یہ ہے کہ تم ایک خدا کو مانو جو وحدہ لا شریک ہے، اور صلہ رحمی کرو، خون ریزی سے پرہیز کرو، بچو، اور راستوں کو پرامن رکھو، اور بتوں کو توڑ دو۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 4-5 جملوں میں تعلیم دی، تو میں نے پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں خدا سے دعا مانگوں تو وہ کون سی ساعت ہے جس میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ساعت ہے جس میں میں دعا مانگوں تو قبولیت ہو، میری دعا قبول ہو جائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا پچھلا پہر، رات کے پچھلے پہر آپ دعا مانگے تو رب کائنات دعا کو قبول فرماتا ہے، اور نمازوں کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت دعا مانگیں تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے یہ بتا دو کہ میں یہاں پر رہوں یا یہاں سے چلا جاؤں واپس، آپ کا جس طرح حکم ہوگا میں اسی طرح کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت اس طرح کی مخالفت نہیں تھی کہ جو بعد میں ہوئی کہ لوگ مقابلے میں نکل آئے، جہاد کیا، لیکن اس وقت ابھی باتوں باتوں میں تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، جب میں ہجرت کر کے یہاں سے چلا جاؤں مدینہ طیبہ، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا ہوں مدینہ طیبہ، تو آپ وہیں پر آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، پھر وقت گزرتا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ، مجھے علم ہوا، میں پھر مدینہ طیبہ پہنچا، آپ کے حکم کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پہچانا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں پہلے آپ کو ملا تھا، فلاں جگہ پر ملا تھا، آپ نے مجھے یہ تربیت کی تھی، بتایا نہیں تھا، میں نے صرف یہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پہچانا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ عمر بن عقبہ سلمی ہیں، آپ مکہ میں میرے پاس وہاں پر آئے تھے، فلاں مقام پر آئے تھے، اور میں نے آپ کو یہ جملوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو تعلیم دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ ہوں تو آپ چلے آنا، تو میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آج بات کریں تو چند دن کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، پھر ایک نیا آدمی آیا ہو، چند لمحے ٹھہرا ہو اور پوچھ کر چلا جائے، وہ تصور جو ہے چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ 13 سالہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ میں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی 13 سال، اور پھر 10 سالہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، 13 سال کے اندر جو ابتدائی دور میں آیا، وہ شخص جب مدینہ میں پہنچتا ہے
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان کر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی جملہ کہا تھا کہ صلہ رحمی کرنا ہے، یہ بھی جملہ کہا تھا کہ خون ریزی سے بچنا ہے، یہ بھی جملہ کہا تھا کہ راستوں کو پرامن رکھنا ہے اور بتوں کو توڑ دینا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنا ہے اور وحدہ لا شریک جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے، دوسرے خداؤں کو ختم کر دینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تعلیم دی تھی اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شان ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ